بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ کھانا تقسیم کیا گیا، ہر ایک کے حصے میں صرف 4 وقت کا کھانا آیا، جو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کھایا جاتا تو ہم اس کے سہارے زیادہ سے زیادہ 4 دن تک زندہ رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی بھی ساتھ تھا۔ کل نہیں تو پرسوں ہمیں مرنا تو ہے ہی، اسی لیے آج زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، ہنری نے کہا۔ ہم نے تو ایک لقمے کھا کر ایک ایک گھونٹ پانی پی لیا تھا۔ بدن میں کچھ طاقت آتی محسوس ہوئی۔ اپنی اس چٹانی کمرے کی دیواروں کو بغور دیکھنے لگے، اس امید میں کہ شاید کوئی راستہ یا خفیہ دروازہ مل جائے۔ بار بار دیواروں اور فرش کو بجاتے کہ کہیں کھوکھلا بچتا ہے یا نہیں، لیکن یہ کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ مشعل کی روشنی کم ہونے لگی اور ساتھ ہی ہماری ہمت کوچ کر گئی اور مایوسی نے اپنے پنجے ہمارے دلوں میں گاڑ دیے۔ کوارٹر مین، کیا بجا ہے اس وقت؟ ہنری نے پوچھا۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکالی 6 بج چکے تھے اور ہم 11 بجے غار میں داخل ہوئے تھے۔ انفادوس ہمارا منتظر ہوگا، میں نے تنکے کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ہم صبح تک اس کے پاس نہ پہنچے تو وہ ہماری تلاش ضرور کرے گا اور اس کی تلاش بے نتیجہ رہے گی۔ انفادوس ہی کیا، کوکوانا کا کوئی بھی فرد خفیہ دروازے کا راستہ نہیں جانتا۔ ایک گگول جانتی تھی، سو اس کی ہڈیاں اسی دروازے کے نیچے سرما ہوئی پڑی ہیں۔ اور فرض کرو کہ انفادوس کسی طرح سے خفیہ دروازے تک پہنچ بھی گیا تو اسے دروازہ کھولنے کی ترکیب معلوم نہیں، اور یہ چٹان اس قدر موٹی ہے کہ کوکوانا کی تمام فوج مل کر بھی اسے توڑ نہیں سکے گی۔ بہتر یہی ہے کہ خدا پر بھروسہ کیا جائے۔ دوستوں، اس خزانے کے پیچھے بہت سی جانیں گئی ہیں اور ہم ان کی تعداد میں 3 اور اضافہ کر دیں گے۔ ہنری نے بڑی مایوس کن باتیں کیں۔ مشعل کی روشنی کم ہو گئی اور پھر وہ بھڑکی، اور مشعل نے آنکھیں موندنے سے پہلے آخری بار اپنی شعلہ بار آنکھوں سے فلاویٹا کی لاش، خزانے کے کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی سونڈوں، ہیروں سے بھرے صندوقوں اور 3 زندہ گور انسانوں کو دیکھا، اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ بند کر لی۔ کمرے میں گھور اندھیرا چھا گیا اور اس اندھیرے میں مجھے موت کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، چنانچہ اس رات مجھے بھی گھڑی بھر کے لیے نیند آ گئی، اور اس نیند نے گھڑی بھر کے لیے خوف و ہراس سے مجھے آزاد کر دیا، لیکن زیادہ دیر تک سونا دشوار تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ گڈ اور ہنری بدستور جاگ رہے تھے، اور خفیہ کمرے میں ہم نے وہ بھیانک رات کس حالت میں گزاری، یہ میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس وقت ہم جس حالت میں تھے، اس حالت میں بڑے بڑے سورماؤں کا بھی پتا پانی ہو جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا، موت کا بے رحم سرد ہاتھ ہماری طرف بڑھتا محسوس ہوتا، اور اس پر مستزاد وہ مکمل خاموشی تھی جو موت سے بھی زیادہ دہشتناک ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا اندازہ جو خفیہ کمرے میں چھائی ہوئی تھی کوئی مشکل سے ہی لگا سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں بھی رات کو خاموشی طاری ہوتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی آواز اس خاموشی کی چادر کو چاک کر دیتی ہے۔ وہ آواز اتنی ہی کمزور اور غیر اہم کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن یہاں اس قبر میں ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ایک قبر میں دفن تھے، اور ہمارے سروں پر ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی برف پوش چوٹی پر ٹھنڈی حیات بخش ہوا اٹکیلیاں کر رہی ہوگی، لیکن ہم اس سے محروم تھے، یہاں تک کہ ایک 5 فٹ لمبی چٹان نے ہمیں موت کے کمرے سے بھی جدا کر دیا تھا، اور ہم اس کمرے میں بھی سوتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ان موٹی موٹی چٹانوں کی وجہ سے باہر کی دنیا کی آواز ہم تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اگر زمین آسمان آپس میں ٹکرا جاتے
اور دنیا میں آوازوں کا طوفان آ جاتا تب بھی ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اگر اس وقت واقعی قیامت آ جاتی اور اسرافیل اپنا سور پھونکتے تو شاید ہم سور کی آواز بھی نہ سن سکتے۔ ہم ہر طرح کی دنیاوی آوازوں سے بہرے ہو گئے تھے یا بہرے بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت حقیقت میں ہم مردوں کے مثل تھے۔ اور پھر حالات کا بھرپور طنز بھی دلوں پر نشتر زنی کر رہا تھا۔ ہمارے پاس اس وقت اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کے ذریعے ایک دنیا کے افلاس کو دور کر سکتے تھے، دنیا کا عظیم ترین جنگی بیڑا تیار کر سکتے تھے، لیکن اب یہ دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ رہائی کی موہوم سی امید پر ہم اس خزانے سے دستبردار ہونے کو تیار تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ایسا وقت آ جائے گا جبکہ ہم ایک ٹکڑا روٹی اور چند گھونٹ پانی کے لیے اسی خزانے کو بخوشی کسی کو بخشنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ آ کر ہماری تمام تکالیف کا خاتمہ کر دے۔ انہی خیالات میں رات بیت گئی۔ کوارٹرمین، ہنری کی آواز اس خاموشی میں عجیب معلوم ہوئی۔ تمہاری ڈبیا میں دیا سلائی کی کتنی تیلیاں باقی ہیں؟ صرف 8۔ میں نے گن کر کہا۔ اچھا، ایک جلا کر دیکھو تو کتنے بجے ہیں اس وقت۔ میں نے دیا سلائی جلائی اور اس کی کمزور سی روشنی نے اس تاریکی میں ہماری آنکھیں چندھیا دیں۔ میری گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ ہمارے سروں پر بہت اونچے اس وقت پہاڑ کے برف پوش چوٹیوں پر سوہانی پو پھٹ رہی ہوگی اور تاریکی اپنا دامن سمیٹ رہی ہوگی۔ قوت برقرار رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا کھانا کھائیں، میں نے کہا۔ کیا فائدہ، گڈ نے کہا، جتنی جلدی موت آ کر ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اچھا ہے۔ جب تک سانس تب تک آس، ہنری نے کہا۔ تھوڑا سا کھانا کھایا اور چند گھونٹ پانی پی کر ہم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ دروازے کے قریب جا کر ہمیں آوازیں دینی چاہیے، ہنری نے رائے دی۔ ممکن ہے ہماری آواز باہر تک پہنچ جائے۔ گڈ اٹھا، دروازے کے قریب جا کر اس نے انفادوس کو پکارنا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مردے بھی قبر سے ہڑبڑا کر نکل آئیں، مگر گڈ کی آواز کا یہاں مچھر کی بھن بھناہٹ جتنا بھی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ پیاس سے نڈھال ہو کر واپس لوٹ آیا۔ آوازیں دینے کا عمل ہم نے بند کر دیا۔ اس طرح سے ہمارے پانی کے چھوٹے سے ذخیرے پر بہت بڑا اثر ہوتا۔ ہم پھر بے مصرف ہیروں کے صندوقوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے بہت سے ہیرے، لیکن ہمارے لیے بالکل ہی بیکار۔ قسمت نے ہم پر کاری ضرب لگائی تھی اور میری تمام امیدوں کے محل گر گئے تھے۔ ہنری کے چوڑے چکلے شانے پر سر رکھ کر دفتن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گٹ کی ہچکیوں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ تنو من شخص ہنری کتنی مستقل طبیعت کا مالک تھا۔ اس وقت ہم 2 خوفزدہ بچوں کی طرح تھے اور وہ ایک شفیق ماں کی طرح ہمیں دلاسا دے رہا تھا۔ ہنری بھی انہی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا جس میں کہ ہم تھے، مگر اپنی تمام مصیبتوں کو بھول کر وہ ہمیں ڈھارس بندھا رہا تھا۔ وہ ہمیں ان لوگوں کے قصے سنا رہا تھا جو ہم سے بھی زیادہ مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ ان لوگوں نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا اور پھر ان کی تمام مصیبتیں کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئیں، لیکن ان قصوں کا ہم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تو ہنری نے کہا کہ بہت جلد موت ہماری تکالیف کا خاتمہ کر دے گی، اور پھر اس نے ایک جداگانہ بات کہی جسے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکا تھا، یعنی ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ اور جس طرح سے رات گزری تھی اسی طرح سے دن بھی گزر گیا۔ میں نے دیا سلائی جلائی، 7 بج چکے تھے اور اس جگہ اس قدر تاریکی چھائی رہتی تھی کہ رات اور دن میں تمیز کرنا ناممکن تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر کھانا کھا کر پانی پیا اور اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کمرے کی ہوا ہمیشہ تازہ رہتی ہے؟ میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا بھاری ضرور ہے لیکن تازہ ہے۔ اوہ خدا، گڈ نے چونک کر کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کوارٹرمین، ان بھاری پتھروں کو چیر کر تو ہوا اندر نہیں آ سکتی۔ اگر اس جگہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہوتی تو جب ہم یہاں داخل ہوئے ہیں
اسی وقت ہمارا دم گھٹ گیا ہوتا۔ چلو تلاش کریں کہ ہوا کہاں سے آتی ہے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے۔ اور پھر ہم چوپایوں کی طرح ہاتھوں اور پیروں پر رینگتے ہوئے ہوا کی آمد و رفت کی تلاش کرنے لگے۔ ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ کسی ٹھنڈی چیز پر جا پڑا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ غریب فلاویٹا کا چہرہ تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں اور ہنری تو تھک ہار کر بیٹھ گئے، مگر گڈ یہ کہتے ہوئے کہ بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ کرتے رہنا بہتر ہے، بڑی سرگرمی سے کام میں جٹا رہا۔ ذرا یہاں تو آنا، گڈ نے پر امید آواز میں کہا۔ ہم بجلی کی سی تیزی سے اس کے پاس پہنچے۔ کوارٹر-مین، اپنا ہاتھ لاؤ، یہاں رکھو۔ ہاں، اب تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، ہوا اوپر آ رہی ہے، میں نے کہا۔ اچھا سنو، اور گڈ نے کھڑے ہو کر اپنا پیر زور سے فرش پر پٹخا۔ ہمارے دلوں میں امید کا چراغ جل اٹھا۔ اس جگہ کھوکھلے پن کی آواز آ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے بچی ہوئی 3 دیا سلائیوں میں سے ایک جلائی۔ ہم کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ دیا سلائی کی روشنی میں ہم نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ چٹان کے مضبوط اور پتھریلے فرش پر ایک جگہ جوڑ تھا اور وہاں پتھر کا ایک گڑھا لگا ہوا تھا۔ ہمارے دل رہائی کی امید سے دھڑکنے لگے۔ گڈ نے اپنے جیب سے ایک چھری نکالی جس کے ایک طرف وہ اوزار لگا ہوا تھا جس کے ذریعے گھوڑے کے کھروں سے پتھر نکالے جاتے تھے۔ گڈ چھری کھول کر اکڑو بیٹھ گیا اور کھڑے ہو کر ارد گرد کھروچنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کڑا چھٹ گیا۔ کڑا چونکہ پتھر کا تھا، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ لوہے کے کڑے کی مضبوطی سے کنڈی میں لگا ہوا ہوگا یا نہیں۔ گڈ نے کڑا اوپر کر کے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہنری نے زور آزمائی کی، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ گڈ چھری لے کر پھر بیٹھ گیا اور وہ جگہ کھرچ ڈالی جہاں سے ہوا آتی معلوم ہوتی تھی۔ اور ہنری، مستعد ہو جاؤ، آستینیں چڑھا کر کڑے کو کھینچو۔ ہاں، ٹھہرو۔ گڈ نے ایک رومال نکالا جو وزیداری کو نبھاتے ہوئے اس کی گردن میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے رومال کڑے پر لپیٹ لیا۔ کوارٹر-مین، تم ہنری کی کمر پکڑ لو۔ جب میں ہاں کہوں تو دونوں مشترکہ زور لگانا۔ ہنری نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ میں ہنری کو کھینچ رہا تھا اور گڈ مجھے۔ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کھینچو زور سے، ہنری نے پھر کہا، اور ہم نے اپنی طاقت سے زیادہ زور لگایا۔ دفتن ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑ پڑا۔ کمرے میں تازہ ہوا کا سیلاب آ گیا اور ہم تینوں اپنے زور میں آ رہے اور فرش پر اوپر تلے چٹ گر پڑے۔ ہم نے جلدی جلدی اٹھ کر سانس درست کی۔ میں نے ایک دیا سلائی جلائی اور اس کی روشنی میں پتھر کا ایک زینہ نیچے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ گڈ نے پوچھا۔ خدا کا نام لے کر نیچے اترو، ہنری نے کہا۔ کوارٹر-مین، اپنا بچا ہوا کھانا اور پانی لے آؤ۔ میں ٹٹولتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں پتھروں کے صندوقوں کے قریب ہمارا کھانا اور پانی رکھا ہوا تھا۔ میں یہ چیزیں لے کر پلٹا ہی تھا کہ مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی جیبوں میں کچھ ہیرے بھر لوں تو کیا برائی ہوگی؟ شاید ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے پہلے صندوق میں ہاتھ ڈالا اور اپنے شکار کوٹ کی جیبیں منہ تک بھر لیں، اور 2-3 ہیرے تیسرے صندوق سے بھی لیے تھے۔ یہ بڑے بڑے ہیرے تھے۔ میں نے کہا، دوستوں، میں چلایا، کیا تم ہیرے لینا نہیں چاہتے؟ میں نے تو اپنی کوٹ کی جیبیں پر کر لی ہیں۔ اور لعنت بھیجو ہیروں پر، ہنری نے کہا، مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ گڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ فلاویٹا کی لاش کو الوداع کہہ رہا تھا جس نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس منحوس دولت کو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ چلو کوارٹر-مین۔ ہنری زینے کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا۔ ذرا احتیاط سے چلنا، میں آگے چلتا ہوں۔ ذرا ہوشیاری سے چلنا ہنری، ممکن ہے آگے کہیں گہرا کھڈ ہو، میں نے کہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آگے بھی کوئی کمرہ ہو۔
ہنری نے کہا اور نیچے اترنے لگا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ گڈ میرے ساتھ تھا۔ 15 زینے اتر کر ہنری رک گیا۔ لو، یہاں زینا ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے ہم اس وقت کسی غلام گردش میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہنری کے پیچھے گڈ تھا اور سب سے آخر میں میں۔ نیچے پہنچ کر میں نے باقی 2 دیا سلائیوں میں سے ایک جلائی۔ ہم ایک تنگ سرنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور یہاں سے سرنگ 2 حصوں میں بٹ کر جس زینے سے ہم اترے تھے اس کے دائیں اور بائیں چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور دیکھ سکیں دیا سلائی میری انگلیوں کو داغتی ہوئی بجھ گئی۔ اب یہاں یہ سوال درپیش تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ جاننا واقعی مشکل تھا کہ دائیں بائیں کی دونوں سرنگیں کہاں جا کر ختم ہوتی تھیں۔ ممکن تھا ایک سرنگ میں داخل ہو کر ہم باہر نکل جائیں اور دوسری میں داخل ہو کر موت کی اتھاہ تنہائیوں میں جا پڑیں۔ ہم چہکنم کی حالت میں کھڑے رہے۔ ایک لخت گڈ کو خیال آیا کہ جب ہم نے دیا سلائی جلائی تھی تو اس کی لو بائیں طرف کو مڑ گئی تھی، ہمیں دائیں طرف چلنا چاہیے۔ گڈ نے کہا اس طرف سے ہوا اندر آتی ہے۔ چنانچہ ٹٹولتے ہوئے دائیں طرف کی سرنگ میں گھس گئے۔ ہم رفتہ رفتہ منحوس خزانے کے کمرے سے دور ہونے لگے۔ اگر پھر کبھی کوئی شخص خزانے کے کمرے میں داخل ہوگا اور اس کی امید کم ہی ہے تو وہ اس کمرے میں ہماری نشانیاں پائے گا، کھلے ہوئے صندوق، بجھی ہوئی مشل اور غریب فلاویٹا کا سفید ہڈیوں کا پنجر۔ پاؤ گھنٹے تک چلنے کے بعد سرنگ دائیں طرف کو مڑ گئی اور یہاں پر اس سرنگ کو جس پر ہم چل رہے تھے ایک اور سرنگ جو دائیں طرف سے آ رہی تھی اسے کاٹتے ہوئے بائیں طرف چلی گئی تھی۔ ہم ناک کی سیدھ میں چلتے رہے۔ مسلسل 3 گھنٹے چلنے کے باوجود ہم سرنگوں کے اس جال سے باہر نہ نکل سکے۔ اب تک دل میں امید کا چراغ ٹمٹما رہا تھا لیکن وہ اب بجھنے لگا۔ آخرکار انتہائی تھکن اور مایوسی کی وجہ سے ہم ایک جگہ رک گئے۔ یہاں ہم نے بچا ہوا کھانا کھایا اور پانی کا آخری قطرہ پیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم موت کے ہاتھوں سے دامن چھڑا کر خفیہ کمرے سے بھاگے تو تھے لیکن وہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اس جگہ وہ ہمیں دبوچ لے گی۔ جب ہم اٹھے چلنے کے لیے تو مجھے کچھ مبہم سی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں کہ کس چیز کی آواز تھی لیکن میں اسے مسلسل سن رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی توجہ اس آواز کی طرف مبذول کرائی۔ خدا کی قسم یہ بہتے ہوئے پانی کی آواز ہے، چلو، گڈ نے کہا اور ہم ٹٹولتے ہوئے آواز کی سمت ہو لیے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے آواز تیز ہوتی گئی یہاں تک کہ اس نے ایک شور کی صورت اختیار کر لی۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے، آگے اور آگے۔ یقیناً یہ تیزی سے بہتے ہوئے پانی کی آواز تھی لیکن ہمیں شک تھا۔ آپ جانیے زمین کے نیچے پانی کس طرح سے بہہ سکتا ہے۔ گڈ قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ پانی کی بو سونگھ رہا ہے۔ گڈ، ہوشیاری سے آگے بڑھنا، ہم پانی کے کہیں قریب ہی ہوں گے، ہنری نے کہا۔ کھڑاک سے پتھر لڑکنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی گڈ کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ گڈ ہم سے آگے ایک بلند جگہ پر چل رہا تھا اور اسی بلندی سے وہ کہیں نیچے گر پڑا تھا۔ گڈ، گڈ کہاں ہو؟ ہم چلائے۔ سب ٹھیک ہے۔ ایک چٹان میرے ہاتھ آ گئی تھی اور میں نیچے گرنے سے بچ گیا۔ جلدی سے دیا سلائی جلاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں ہو، گڈ کی آواز سنائی دی۔ میں نے آخری دیا سلائی جلائی۔ پانی ہمارے پیروں کے بالکل قریب بہہ رہا تھا۔ میں اور ہنری اس کے کنارے پر کھڑے تھے اور گڈ دائیں طرف ایک بلند چٹان سے لٹک رہا تھا۔ دیا سلائی بجھ گئی۔ بس جہاں ہو وہیں کھڑے رہو اور اپنے ہاتھ آگے کی طرف پھیلا دو۔ میں تم میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لوں گا لیکن ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے ساتھ ساتھ پانی میں لڑک جاؤ۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے ہمیں اس کے پانی میں گرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ 2 ہی منٹ بعد گڈ نے ہنری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کود کر کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ، گڈ نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ اگر چٹان میرے ہاتھ میں نہ آتی اور میں تیرنا نہ جانتا تو کبھی کا غرق ہو گیا ہوتا۔ پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا
اور اس کی تہ کا پتہ نہیں۔ اب ہمیں نالے کے قریب نہیں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی پھر اس پر جا گرے، ہنری نے کہا۔ ہم نے نالے میں منہ ہاتھ دھوئے اور بوتل پانی سے بھر لی۔ نالے کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ہم پھر سرنگ میں چل پڑے اور ایک سرنگ کے دہانے پر پہنچے جو بائیں طرف جاتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمام سرنگیں ایک ہی طرح کی ہیں، ہنری نے کہا۔ بہرحال دائیں طرف چلا جائے، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم سرنگوں کے اس ہیبت ناک جال سے باہر نکل جائیں۔ ہم دائیں طرف کی سرنگ میں داخل ہو گئے۔ ہنری رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ رک گیا اور ہم اس سے جا ٹکرائے۔ دیکھنا کوارٹر مین، ہنری نے کہا، میرا دماغ چل گیا ہے یا حقیقت میں سامنے روشنی نظر آ رہی ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، کافی دور ہمارے بالکل سامنے روشنی کا ایک داغ سا نظر آ رہا تھا۔ یہ داغ اس قدر دھندلا تھا کہ ہماری ہی آنکھیں جو تاریکی کی عادی ہو گئی تھیں اسے دیکھ سکتی تھیں۔ ہم دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے قدموں سے روشنی کی طرف بڑھے اور تازہ ہوا کے جھونکے ہمیں پنکھا جھلنے لگے اور ہمارے دل خوشی سے ناچ اٹھے۔ ہم آگے بڑھے اور سرنگ اس قدر تنگ ہو گئی کہ ہم چوپایوں کی طرح چلنے لگے۔ سرنگ اور بھی تنگ ہو گئی اور ہم پیٹ کے بل رینگنے لگے اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نرم نرم مٹی پر رینگ رہے ہیں۔ پتھریلا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ آخری کوشش۔ ہنری، اس کے بعد گڈ اور پھر میں سرنگ سے باہر تھے اور شفاف آسمان پر تارے آنکھیں جھپک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا ہمیں روحانی سکون پہنچا رہی تھی۔ ہم کھڑے ہوئے کہ دفتن ہمارے پیروں تلے سے کوئی چیز سرک گئی اور ہم نم آلود اور ٹھنڈی گھاس پر لڑکانیاں کھانے لگے۔ جھاڑیاں اور نم آلود زمین پر سے لڑکتا ہوا میں کسی جگہ رک گیا۔ کسی سخت سی چیز پر میرا ہاتھ جا پڑا۔ میں اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا اور میری آوازوں کا جواب ہنری نے کہیں نیچے سے دیا۔ اس نے بھی کسی چیز کا سہارا پا کر لڑکنا بند کر دیا تھا۔ میں رینگتا ہوا ہنری کے قریب جا بیٹھا۔ ہمیں گڈ کی تلاش ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی جڑوں میں الجھا ہوا ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ اپنے آپ کو جڑوں سے چھڑا کر وہ بھی ہمارے قریب آ بیٹھا۔ ہم تینوں بیٹھے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ہم اس ہیبت ناک جگہ سے نکل آئے تھے جو ہماری قبر بننے والی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پاؤں پھٹ رہی تھی کہ جسے دیکھنے کی چند ہی منٹ پہلے ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اجالا پھیلنے لگا اور ہم نے دیکھا کہ ہم غار کے دہانے کے سامنے ایک گہرے اور لمبے چوڑے کھڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی اور تیز ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا۔ ہر ایک کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں اور بال الجھے ہوئے تھے۔ ہمارے تمام کپڑے اور جسم کیچڑ میں لت پت تھے اور یقین مانیے اس وقت بھی گڈ کی ایک چشمی عینک بدستور اس کی آنکھ سے چپکی ہوئی تھی۔ ہم نے اٹھ کر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ہم گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے شاہراہ سلیمان سے ایک طرف ہٹ کر غار سے کوئی 200 گز دور جھونپڑیوں کے عین سامنے الاؤ روشن تھے اور آگ کی روشنی میں انسانی سائے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہم اسی طرف بڑھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک شخص اٹھا اور ایک چیخ کے ساتھ ہمارے قدموں پر گر گیا۔ انفادوس، انفادوس، یہ ہم ہیں، تمہارے دوست، میں خوشی سے چلایا۔ انفادوس اٹھا۔ میرے آقا، یہ کیا آپ ہی ہیں یا میری آنکھیں اور میرے کان مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور بوڑھا جرنیل ہنری کے پیر پکڑ کر رونے لگا۔ 10 روز بعد ہم لو میں تھے اور باہر آ کر آئینہ دیکھنے سے پتہ چلا کہ جانے کس وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے تھے۔ گڈ کا بشاش چہرہ سست ہو گیا تھا اور فلاویٹا کی موت کی وجہ سے وہ غمگین رہنے لگا تھا۔ ہم پھر گنج سلیمان کے خفیہ کمرے کا سراغ نہ پا سکے۔ کچھ روز بعد چند آدمیوں کے ساتھ ہم اس جگہ گئے جہاں سے باہر آئے تھے اور گڑھے میں اتر کر ہم نے موت کے کمرے میں گھس کر خفیہ دروازہ تلاش کیا۔ مسلسل 12 گھنٹے کی تلاش کے باوجود ہمیں وہ دروازہ نہ ملا اور شاید قیامت تک اب کوئی اور اس دروازے اور خزانے کو نہ پا سکے گا، اور گنج سلیمان اور فلاویٹا کی ہڈیاں
ابد تک خفیہ کمرے میں محفوظ رہیں گی۔ اس جگہ کی تمام سربستہ راز گگول اپنے سینے میں لیے چٹانی دروازے کے نیچے قیامت تک دبی پڑی رہے گی۔ مایوسی سے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہم دوسرے روز لو کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یہ ٹھنڈی آہیں واقعی بہت بڑی ناشکری تھیں۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ خفیہ کمرے سے چلتے وقت میں نے اپنے کوٹ کی جیبوں کو ہیروں سے بھر لیا تھا۔ تنگ سرنگ میں رینگتے وقت کئی ایک بڑے بڑے ہیرے میری جیبوں سے نکل گئے تھے، لیکن پھر بھی میری جیب میں اتنے ہیرے تھے کہ میرے پوتے تک آرام سے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اور یوں گنج سلیمان کے لیے ہماری بھاگ دوڑ بالکل ہی رائگاں نہیں گئی۔ لو پہنچنے تک تو اگنوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ خاموشی سے ہماری داستان مصیبت سنتا رہا، اور جب ہم نے گگول کی عبرتناک موت کا ذکر کیا تو وہ ایک سوچ میں پڑ گیا۔ یہاں آؤ، اس نے اپنے درباریوں میں سے ایک بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا جس کے سر اور بھووں کے بال بالکل سفید ہو رہے تھے اور چہرے پر گہری گہری جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر اگنوسی کو سلام کیا اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ اگنوسی نے پوچھا۔ آپ کے دادا اور میں ایک ہی روز ایک ہی ساعت میں پیدا ہوئے تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم بچے تھے کیا اس وقت بھی تم گگول کو جانتے تھے؟ جی ہاں میرے آقا، میں نے بچپن میں گگول کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ کیسی تھی؟ تمہاری طرح ننھی سی یا جوان العمر؟ نہیں میرے آقا، اس وقت بھی گگول اتنی ہی بوڑھی تھی، اور میرے دادا کے وقت میں بھی وہ اتنی ہی مکروہ صورت اور چڑیل تھی جتنی کہ آج ہے۔ گگول اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ تو کیا اس صدیوں پرانی شیطان عورت کا اوہ تو کیا اس صدیوں پرانی شیطان عورت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ ہاں۔ اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ کوم کوم، بوڑھا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھا میرے عزیز دوست، اگنوسی ہم سے مخاطب ہوا، گگول بڑی پراسرار عورت تھی۔ اس کی موت سے مجھے روحانی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو پھر خفیہ کمرے میں تمہیں دفن کرنے کے بعد وہ یقیناً مجھے قتل کرنے کی ترکیب سوچتی، اور پھر اپنی کسی منظور نظر شخص کو تخت پر بٹھا کر اپنی شیطانی قوتوں سے کوکوانا کی سرزمین کو لرزا دیتی۔ اچھا میکومیزن، اپنی داستان مکمل کرو۔ میں نے سب کچھ سنا چکنے کے بعد موقع دے کر کہا، اور اب اگنوسی، ہم اپنے دیش میں جانا چاہتے ہیں۔ تم ایک ملازم کے طور پر ہمارے ساتھ یہاں آئے تھے، اور ہم تمہیں کوکوانا کا بادشاہ بنا دیکھ کر رخصت ہوتے ہیں۔ تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے یاد رکھنا، کبھی کسی بے گناہ کو قتل مت کرنا۔ کل صبح ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ایک رہبر ہمارے ساتھ کر دینا جو ہمیں کوہ سبا کی پرلی طرف تک چھوڑ آئے۔ تمہارے ان الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، اگنوسی نے کہا۔ انکوبو، میکومیزن، باگون، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم نے جنگ و جدل میں میرا ساتھ دیا اور اب پورا من زمانے میں رخصت ہو رہے ہو۔ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے عزیز دوست، دیکھو، یہ تمام ملک تمہارا ہے، میں صرف نام کا بادشاہ رہوں گا، اور حکومت تم کرو گے۔ تم یہیں رہ جاؤ۔ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ دودھ اور مکھن کی؟ تو ہر صبح تمہیں ایک گائے کا تازہ دودھ اور مکھن ملتا رہے گا۔ تمہارا دل ہاتھیوں کے شکار میں لگا ہوا ہے، تو میرے ملک میں بھی ہاتھی ہیں۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو میرا تمام لشکر تمہارا ہے، اسے لے کر جس ملک پر چاہے حملہ کر دو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں روئے زمین کی ہر وہ چیز جو میرے قبضے قدرت میں ہے تمہارے لیے حاضر کر دوں گا، لیکن دیوتاؤں کے لیے یہاں رک جاؤ۔ نہیں اگنوسی، ہم جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ اچھا تو اب میں سمجھا۔ اگنوسی کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ تو تم ہیروں کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہو؟ تم نے ان ہیروں کو حاصل کر لیا، اب مجھ سے کیا غرض؟ اچھا جاؤ اور ناٹال کے بازاروں میں ان ہیروں کو بیچ کر لکھپتی بن جاؤ۔ جاؤ، دیوتاؤں کی قسم، اب اگر کوئی شخص ان پتھروں کی تلاش میں یہاں آئے گا تو میں اس کی کھال کھنچوا کر بھوس بھروا دوں گا۔ سفید انسان، تم جا سکتے ہو۔ اگنوسی، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔
یہ بات نہیں ہے۔ سچ کہنا، جب تم ہمارے ملک میں تھے اس وقت تمہیں اپنے وطن کی یاد نہیں ستا رہی تھی؟ تمہارا کہنا ٹھیک ہے میکومیزن، بس تو اسی طرح سے ہمیں اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے۔ تمہاری باتیں عقل مندانہ اور تمہاری دلیلیں بالکل ٹھیک ہیں میکومیزن۔ جو پرند آسمان میں پرواز کر رہا ہو اسے زمین پر رینگنا بالکل پسند نہیں۔ واقعی تم ہم سیاہ چمڑی کے لوگوں سے خوش نہیں رہ سکتے۔ اچھا، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں زندگی بھر تمہاری یاد میں بے چین رہوں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد تم گویا میرے لیے مر چکے، کیونکہ اب پھر کبھی بھی تم جلتے ہوئے صحرا کو عبور کر کے یہاں تک نہ آ سکو گے۔ لیکن میکومیزن، میرا یہ پیغام مہذب دنیا تک پہنچا دینا، اب کوئی بھی شخص کوکوانا کا رخ نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ شکاریوں کی بندوقوں کا خوف میرے لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ کوئی بھی مذہبی رہنما اس طرف آنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ خدا کا خوف میرے سپاہیوں کے دلوں میں جاگزین کر کے انہیں بزدل بنا دے۔ اگر اکا دکا لوگ آئے تو میں انہیں کوہ صبا کی طرف ہانک دوں گا، اور اگر کوئی لشکر لے کر چڑھ آیا تو میں اس سے جنگ کروں گا، اور اگر پھر کوئی شخص خزانے کی تلاش میں آیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ لیکن تم تینوں کے لیے کوکوانا کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ تم تینوں دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ انفادوس اور یہ بوڑھا درباری جس سے میں نے ابھی گگول کے بارے میں پوچھا تھا، چند سپاہیوں کے ساتھ صحرا کے کنارے تک ہماری رہبری کریں گے۔ الوداع دوستوں، میں اسی وقت سے آخری سلام کرتا ہوں۔ میں تمہیں رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے اس وقت تمہیں رخصت کرنے نہیں آؤں گا۔ بس یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ میں کوکوانا کی ہر چٹان پر تمہارا نام کندہ کرواؤں گا تاکہ ابد تک تمہاری یاد کوکوانا میں باقی رہے۔ جاؤ میرے عزیز بھائیوں، میری آنکھیں تمہاری یاد میں ہمیشہ آنسو بہاتی رہیں گی۔ جب تم بوڑھے ہو کر اپنے ماضی کو یاد کرو تو پھر مجھے یاد کر لینا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے وطن جانے والے میرے بھائیوں کو اگنوسی کا سلام قبول ہو۔ اگنوسی نے اٹھ کر کچھ دیر ہمیں غور سے دیکھا، پھر اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی خالی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ ہم بھی پرنم آنکھوں سے اپنی جھونپڑی میں پہنچے۔ دوسرے روز صبح سویرے ہم نے کوکوانا کو خیر بات کہا۔ انفادوس ہماری جدائی کے خیال سے دل برداشت تھا۔ ہمارے ساتھ اور گریس کا دستہ ہمارے جلو میں سر جھکائے چل رہا تھا۔ لو میدان کے درمیان سے گزر کر عورتیں اور مرد قطار باندھے کھڑے تھے، اور جب ہم ان کے درمیان سے گزرے تو مردوں نے شاہی سلام کے الفاظ کہے اور عورتوں نے ہم پر پھول پھینکے۔ جب ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے تو ایک خوبصورت لڑکی بھیڑ کو چیرتی ہوئی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی، اور اس نے آگے بڑھ کر جنگلی پھولوں کا گلدستہ گڈ کو پیش کیا، جسے گڈ نے قبول کر لیا۔ لڑکی معلوم ہوتا تھا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ گڈ نے کہا۔ میرے آقا، آپ اپنی ہاتھی دانت ایسے خوبصورت سفید چیزوں کی زیارت اس کنیز کو کروائیں۔ میں آپ کے پیر دیکھنے کے لیے 4 روز کا سفر طے کر کے یہاں تک آئی ہوں۔ آپ کے پیروں کی خوبصورتی اور سفیدی کے افسانے کو کوکوانا کی طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیروں کی خوبصورتی اور سفیدی کے افسانے کوکوانا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے مجھے ان کی زیارت سے محروم نہ کیجیے۔ ہیں؟ یعنی کہ واہ، اگر مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے تب بھی یہ نہیں ہو سکتا؟ گڈ نے کہا۔ گڈ، تمہیں لڑکی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ہنری نے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخرکار بہت کچھ کہنے سننے کے بعد گڈ نے اپنی پتلون گھٹنوں سے اوپر تک اٹھائی اور لوگ خوشی سے چلانے لگے، اور اسی طرح سے پتلون اٹھائی گڈ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لو سے باہر آ گئے۔ راستے میں انفادوس نے بتایا کہ ہم جس راستے سے آئے تھے اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے جو اس چٹانی دیوار میں ہے جو کوہ صبا کے دائیں اور بائیں پہاڑوں کو ملاتی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ 2 سال ہوئے کوکوانا کے سپاہیوں کا ایک دستہ شتر مرغ کی تلاش میں اسی راستے سے صحرا میں داخل ہوا تھا،
انہیں شترمرغ تو ملے نہیں، لیکن وہ یہ خبر لے کر کوکوانا میں آئے کہ اس راستے میں جانے کی وجہ سے صحرا میں کئی ایک نخلستان ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسی راستے سے جانا پسند کیا۔ ہم 4 روز بعد چٹانی دیوار پر کھڑے ہوئے تھے جہاں سے ہمیں 2000 فٹ نیچے اترنا تھا۔ یہاں ہم نے اپنے وفادار دوست انفادوس کو آخری سلام کیا تو اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میرے آقا، اس نے کہا، اب میں آپ سے پھر کبھی نہ مل سکوں گا۔ مرتے دم تک آپ کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہیں گی۔ کبھی کبھار خواب میں آپ کا دیدار ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے غنیمت ہوگا۔ انفادوس کی باتوں نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ گڈ نے اپنی نشانی کے طور پر انفادوس کو ایک چیز دی، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ ایک چشمے عینک۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک اور عینک بھی تھی۔ انفادوس یہ تحفہ پا کر پھولے نہ سمایا۔ جب ہمارے رہنما کھانا، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگنوسی کی ماں نے کس طرح سے تنہا کوہ صبا اور جلتے ہوئے صحرا کو عبور کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رہبر اس کے ساتھ تھا۔ کھانا اور پانی لے کر ہم تیار ہو گئے تو ہم نے بڑی ہی گرم جوشی سے انفادوس سے ہاتھ ملائے، جو ایک چشمی عینک کو اپنی آنکھ پر جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گریس کے شاہی سلام کے الفاظ کہے اور ہم ان لوگوں کی یاد لیے نیچے اترنے لگے، اور بغیر کسی حادثے کے ہم سلامتی سے نیچے اتر گئے۔ جانتے ہو کوارٹر مین، ہنری نے کہا، افریقہ میں کوکوانا سے بھی زیادہ وحشی قومیں موجود ہیں۔ کوکوانا ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہیں۔ ہنری، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں واپس کوکوانا میں لوٹ جاؤں، گڈ نے کہا۔ اب رہا میرا سوال، تو بندہ تو بس اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس خوفناک سفر کا انجام اچھا ہو، اور بس جنگ کے مناظر اور خفیہ کمرے کی مصیبت بھلائی نہیں بھولتی تھی۔ اور اب تو میں یہی چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں آتش دان کے قریب اطمینان سے بیٹھے بیٹھے زندگی کے دن گزار دوں۔ ہاں، اگنوسی اور انفادوس بری طرح یاد آ رہے تھے۔ دوسرے روز ہم نے ایک مرتبہ پھر ریگستان میں قدم رکھا، لیکن اس مرتبہ ہمارے پاس کھانا پینا کافی تعداد میں تھا، اس لیے راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تیسرے روز سورج غروب ہوتے وقت ہم ایک نخلستان میں مقیم تھے جہاں نرم نرم گھاس ہمارا بستر تھی، ٹھنڈی ہوا دلوں کو فرحت پہنچا رہی تھی، اور ایک چشمہ اپنی مستانی چال سے بہہ رہا تھا۔ اور میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب خدا چاہتا ہے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں اور گڈ ہنری سے چند قدم آگے اس چشمے کے کنارے چل رہے تھے جو نخلستان سے باہر پیاسے ریگزار میں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے میرے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے اور مارے حیرت کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے آنکھوں پر سے اعتبار اٹھ چلا۔ مجھ سے کوئی 20 گز دور کھجور کے ایک درخت تلے اور چشمے کے کنارے پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ یہ جھونپڑی یہاں کیسے آ گئی؟ کون ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے دور یہاں رہ رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک انگریز لڑکتا ہوا باہر آیا۔ وہ اپنے جسم پر جنگلیوں کی طرح کھال لپیٹے ہوئے تھا اور اس کی سیاہ داڑھی اور بال بے تحاشا بڑھ آئے تھے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں نے سوچا۔ کوئی شکاری شکار کی تلاش میں اس جلتے ہوئے صحرا میں اتنی دور تک نہیں آ سکتا۔ ہنری اور گڈ مجھ سے چند قدم آگے بڑھ کر حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ دونوں چند قدم اور آگے بڑھے، دفتن اس انگریز نے نعرہ بلند کیا اور اپنی لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا تیزی سے ہماری طرف لپکا، اور ہمارے قریب پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو ہنری کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہنری نے جلدی سے اسے اوپر اٹھایا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو میرا بھائی جارج ہے، ہنری نے کہا۔ ایک اور شخص جس کا رنگ سیاہ تھا جھونپڑی سے نکل کر ہماری طرف آیا اور قریب پہنچ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ میکومیزن، اس نے کہا، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں جم ہوں، جم۔ رخصت ہوتے وقت آپ نے جو نقشہ بنا کر مجھے دیا تھا وہ خدا جانے کہاں کھو گیا، اور ہم 2 سال سے اس ریگستان میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور اس بے احتیاطی کی سزا تمہیں کافی مل گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جارج، ہم تو سمجھے تھے کہ خدا نخواستہ تم مر گئے۔ تمہاری تلاش میں میں نے افریقہ کے جنگل اور صحرا چھان مارے اور آخر کوہ صبا کی پرلی طرف بھی ہو آیا، اور پھر ہنری اور جارج ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے، اور پرانی عداوتیں تھیں جو ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئیں۔ 2 سال ہوئے گنج سلیمان کی تلاش میں چلا تھا۔ یہاں آ کر ایک چٹان میری ٹانگ پر گر پڑی، اور اب میں آگے نہ جا سکتا تھا اور نہ پیچھے، چنانچہ یہیں پڑا رہ گیا۔ ہیلو مسٹر نیول، پہچانتے ہو مجھے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ارے مسٹر کوارٹرمین، اور گڈ تم بھی؟ جارج خوشی سے چلانے لگا۔ رات کو الاؤ کے گرد بیٹھ کر ہم نے جارج سے اس کی کہانی سنی۔ 2 سال پہلے وہ سٹینڈرس کرالی سے گنج سلیمان کی تلاش میں روانہ ہوا تھا۔ جارج کو آج تک پتہ اس بات کا نہیں چلا تھا کہ میں نے جم کو کوئی نقشہ دیا تھا۔ جم نے کبھی اس کا ذکر جارج سے نہیں کیا تھا۔ وہ اور جم دھندلی سی معلومات کے سہارے اس طرف بڑھ رہے تھے جس طرح کہ ہم واپس آ رہے تھے۔ ایک روز وہ اس نخلستان میں پہنچ گئے۔ اسی روز شام کو جارج ملا، جو چشمے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بالکل سر پر جم ایک پتھر پر چڑھا مکھیوں کے چھتے سے شہد نکال رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ بھاری پتھر اکھڑ کر نیچے گر پڑا اور جارج کی ٹانگ کو چور کر گیا، جس سے جارج اسی جگہ مقیم تھا۔ میں اور جم 2 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ جم شکار کر لاتا ہے اور ہمیں غذا مل جاتی ہے، جارج نے کہا۔ گزشتہ رات ہی میں نے جم سے کہا تھا کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر سٹینڈرس کرال چلا جائے اور وہاں سے چند آدمی لے آئے جو ہمیں اس صحرا سے نکال سکیں۔ جم کل روانہ ہونے والا تھا اور مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ پھر واپس یہاں آئے گا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ آ گئے۔ اور اب ہنری نے اپنی داستان شروع سے آخر تک جارج کو سنا دی۔ واقعی یار، جب میں نے ہیرے دکھائے تو جارج نے کہا، تمہارا سفر بے مقصد نہیں رہا، اور میں تو اپنی ٹانگ کھو کر بھی کچھ نہ پا سکا۔ یہ ہیرے کوارٹرمین اور گڈ کی ملکیت ہیں، ہنری نے کہا۔ میں ایک سوچ میں پڑ گیا اور گڈ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ہنری سے کہا کہ وہ ان ہیروں میں سے 1/3 حصہ اپنے لیے لے لے۔ اگر وہ لینا نہیں چاہتا تو یہ حصہ جارج کو دیا جائے۔ چنانچہ ہنری اس بات پر راضی ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہاں میں اس داستان کو ختم کر دوں۔ چونکہ جارج ہمارے ساتھ تھا اور اس کی ٹانگ بالکل ہی بیکار ہو گئی تھی، اس لیے سٹینڈرس کرال پہنچنے میں کافی عرصہ لگا۔ سٹینڈرس کرال سے روانہ ہونے کے بعد چند روز بعد ہم واپس وہاں پہنچے جہاں پر ہمارا سامان اور بندوقیں اسی بوڑھے کے یہاں محفوظ تھیں، جن کو 6 ماہ بیشتر ہم اس کے سپرد کر گئے تھے، اور یہاں سے روانہ ہو کر آخرکار ڈربن پہنچے۔ کچھ روز میرے مکان پر سستانے کے بعد گڈ، ہنری اور جارج مجھ سے رخصت ہو کر انگلستان چلے گئے، اور میں بھی اب اپنے قارئین سے رخصت ہوتا ہوں۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں، گڈ اور ہنری آخر تک گہرے دوست رہے، اور ہیرو نے ہمیں کافی امیر بنا دیا تھا۔ صرف ایک چھوٹے ہیرے کی قیمت $80,000 وصول ہوئی، اور بڑے ہیروں کی قیمت ادا کرنے سے افریقہ اور انگلستان کے جوہری قاصر تھے۔ ختم شد۔